جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی کیا پہلے تشہد میں دعا تک پڑھنا صرف جواز کی حد تک ہے یا ضروری ہے؟ محترم بھائی، درمیانے تشہد میں درود پڑھنا، کیونکہ درود بھی جو ایک دعا ہی ہے نا جی، اس میں بہت سارا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم و فضل جو ہیں وہ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، بعض اس کو جو ہے وہ افضل قرار دیتے ہیں، لازمی اور ضروری نہیں سمجھتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانے تشہد میں، یعنی جس میں دو تشہد ہیں نماز میں جی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشہد میں بھی درود پڑھتے تھے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز کے اندر درود کا حکم دینا یہ بھی مطلق ہے، یہ مقید نہیں ہے کہ یہ صرف آخری تشہد کے ساتھ اس کی قید لگائی گئی ہو، نہیں، یہ مطلق ہی رکھا ہے کہ نماز کے اندر تشہد میں درود پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آخری تشہد میں پڑھنا ہے، پہلے میں نہیں پڑھنا ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں کی۔ پھر صحیح حدیث بخاری وغیرہ کی جس میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدہ ورسولہ کہنے کے بعد فلیتخیر من الدعاء ما اعجبہ الیہ فیدعو، یعنی پھر تمہیں اختیار حاصل ہے کہ جو دعا پسند ہو وہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دعا کوئی بھی کی جا سکتی ہے، اس کا اختیار شریعت نے دیا ہے، مطلب جو دعائیں معصورہ ہیں، منقولہ ہیں جی، ان میں سے کوئی بھی دعا کر لیں، حتیٰ کہ پرانی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، مطلق ہے۔ اور یہ اللہ پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہ اختیار دے دیا ہے کہ جو دعا اچھی لگے وہ مانگ لے۔ تو یہ درود بھی دعا ہی ہے، لہذا درمیانے تشہد میں، یعنی جس کو پہلا تشہد کہتے ہیں، اس میں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو حکم دیا نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم جب اللہ تعالیٰ کا آیا تو اس وقت صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیف نصلی علیک اذا نحن صلینا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم کس طرح درود پڑھیں جب ہم نماز پڑھیں، یعنی نماز کے اندر ہم کس طرح درود پڑھیں؟ اسلام کا تو ہمیں پتہ ہے، تو اب درود کا بھی حکم آ گیا ہے، تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر درود پڑھنے کی تعلیم دی، لیکن مطلق ہی اس کو رکھا ہے کہ تشہد کے اندر اس طرح آپ نے درود پڑھنا ہے، تو لہذا ہر دو تشہد کے اندر درود پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ ایک روایت پوچھی ہے جی، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہے خیار امتی فی کل قرن 500 والابدال 40۔ اچھا، یہ وہی پوری روایت اس میں درج ہے، ترجمہ بھی اس کا ساتھ نیچے لکھا ہے کہ میری امت میں ہر زمانے میں 500 خیار یعنی پسندیدہ لوگ ہوں گے، اور 40 ابدال، ان دونوں میں کمی نہ ہوگی، ان میں سے جو فوت ہوگا ان 500 میں سے اللہ اس کی جگہ دوسرے شخص کو 40 میں داخل کر دے گا۔ یعنی ابدال کی فضیلت اور ابدال کا جو مسئلہ ہے یہ بیان کیا ہے کہ ابدال کے حوالے سے کہتے ہیں جی یہ روایت بھیجی ہے، نہیں بھائی یہ تو ثابت نہیں ہے روایت، ہاں جی، اس روایت کو تو باطل قرار دیا ہے علم و فضل ہیں، بلکہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبداللہ بن ہارون، وہ سوری کے نام سے، یعنی عبداللہ بن ہارون سوری مجہول راوی ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر یہ فرمایا ہے کہ
امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بیان کرتا ہے اور معروف راوی نہیں ہے، مطلب مجہول ہے، معروف نہیں، اور اس کی طرف سے ابدال کے اوصاف میں جو روایتیں بیان کی گئی ہیں نا جی وہ جھوٹ ہے۔ یہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے میزان الاعتدال کے اندر جی، جلد نمبر 2 صفحہ 516، یہ 4 جلدوں والا نسخہ میرے پاس جو موجود ہے اس میں ہے۔ امام زہری کی تدلیس ہے، یعنی اننا ہے، سماع کا ثبوت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی روایات آتی ہیں اس بارے میں، تو اس بارے میں کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ابدال کے متعلق یہ روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے المنار المنیف میں جو ہے نا اس بات کی نشاندہی کی ہے اور یہ سمجھایا ہے کہ ابدال کے حوالے سے بیان کردہ روایت یعنی صحیح نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یعنی کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔